اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد پھر جس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے وہ شعبان المعظم ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے فرض تھے نا، تو رمضان کے علاوہ جس مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کے رکھتے تھے کہ آپ پھر وہ ترتیب شروع ہو جاتی تھی۔ اس لیے اہل اللہ نے اس مہینے کو استقبال رمضان کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں رمضان المبارک ہمارے پاس بطور مہمان آتا ہے، جتنا بڑا مہمان ہو میزبان اتنا ہی اس کا انتظام کرتا ہے، جتنا بڑا مہمان ہو۔ ہمارے گھر میں اگر بڑے سے بڑا مہمان آ جائے تو ہم ذرا اپنے تصور میں لے آئیں کہ ہم ان کے لیے کیا کیا انتظام نہیں کرتے، گھر کو صاف کرتے ہیں اور ان کے لیے چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ اگر بڑا مہمان ہو تو برتن بھی نئے لیے جاتے ہیں، اگر بڑا مہمان ہو ان کے لیے اور بھی کافی انتظامات کرائے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ اتنا بڑا مہمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ واش روم کے اندر بھی نئی ٹائل لگا دو، گھر کے اندر بھی کوئی اور زیادہ انتظام کر دو کہ بڑا مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے، تاکہ ہم اس کی صحیح قدر کر سکیں۔ تو رمضان المبارک ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہم نے اس کے لیے قدر کرنی ہے۔ اور پھر میزبان اگر کوئی بڑا مہمان ہو اور اس نے چند دن ٹھہرنا ہو تو وہ پہلے ہی گھر والوں کو کہتا ہے کہ سارے کام نمٹا لو، جب مہمان آ جائیں گے میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، مجھے پھر کوئی کام نہ کہنا، میں نے مہمانوں کے ساتھ گزارنا ہے تاکہ میں ان کی خاطر تواضع صحیح کر سکوں، ان کو سیر و تفریح صحیح انداز سے کروا سکوں، ان کو میں صحیح وقت دے سکوں تاکہ وہ خوش ہو کر جائیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح ہمارے پاس آ رہا ہے۔ شعبان المعظم میں ہم اپنے کاموں کو سمیٹ لیں، معاملات کو نمٹا لیں اور ہم اس کے لیے ہر طرح کا انتظام کر لیں تاکہ پھر رمضان جیسا عظیم مہمان آ جائے تو پھر ہمیں اور کوئی کام کرنے کی نوبت نہ آئے، ٹائم پورا دے سکیں، ہم صحیح انداز سے اس کی خدمت کر سکیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ رمضان المبارک ایسا مہمان ہے جس نے قیامت والے دن بھی اپنی محبت کا اظہار ہمارے لیے کرنا ہے کہ کتنی محبت ہم نے کی تھی، اور اگر ہم نے اس کا صحیح احترام نہیں کیا اس نے جا کر بارگاہ الہی میں شکایت بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسا مہمان ہو جس نے وزیر اعظم کو ہماری جا کر ہماری تعریف بھی کرنی ہو اور ہماری شکایت بھی کرنی ہو تو ہم پھر اس کا کتنا اس کے سامنے رہیں گے، یہ نہ وہ ہماری جا کر کوئی شکایت لگا دے اور ہمارے لیے کوئی وارنٹ گرفتاری آ جائے یا ہماری معزولی ہمارے ان کو سزا بول دی جائے۔ تو رمضان المبارک نے بھی اللہ کے سامنے اسی طرح گواہی دینی ہے اور جا کر ہمارے بارے میں بتانا ہے کہ فلاں بن فلاں نے میری صحیح خدمت کی تھی، میرا صحیح احترام کیا تھا، میرے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا، سارے کاموں کو چھوڑ دیا تھا، روزے بھی صحیح رکھے، تراویح بھی صحیح پڑھی، عبادت بھی صحیح کی، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا، تلاوت بھی کی اور میری بہت خدمت کی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بارگاہ الہی میں اس مہمان کی مانی بھی جائے گی۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا اللہ میری وجہ سے، تو فرمایا یہ بات بھی قبول ہوگی، اور اگر یہ کہہ دیا کہ میری نافرمانی کے جہنم میں ڈالے، یہ بھی بات قبول ہوگی۔ تو اس لیے شعبان المعظم میں بعض مرتبہ کوئی مہمان ایسا اچانک آ جائے اور پتہ بھی نہ چلے تو ہم یہی بار بار کہتے رہتے کاش آپ بتا کر آتے، کاش آپ بتا کر آتے، ہمیں علم ہوتا، ہم آپ کی صحیح قدر کرتے۔ تو رمضان المبارک بتا کر آ رہا ہے کہ میں نے 1 مہینے بعد آنا ہے اور میں دیکھنا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، کس انداز سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو شعبان المعظم میں ایک یہ بھی ہے رمضان المبارک کی دوسری انتظامی تیاریوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو روزے کے لیے بھی تیار کریں۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے بارے میں دیکھا ہے کہ وہ پہلا ہی روزہ رکھتے ہیں اور تھک جاتے ہیں کیونکہ پہلے کبھی روزہ رکھا نہیں تھا، 11 مہینے کھا کھا کر نفس کو اتنا عادی کر دیا ہوتا ہے، پھر وہ پہلا روزہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بس اور روزے کیسے رکھیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم پہلے اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اپنی عادت کو بدلنا ہے اور ہم نے اس کے لیے تیار کرنا۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ مرضی کا روزہ نہیں ہے، یہ تو فرض ہے،
اور اگر کوئی چیز ہمارے اوپر فرض قرار دے دی گئی ہے تو اس کے لیے پریکٹس بھی ضروری ہے تاکہ تیاری مکمل ہو۔